اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند رتبے درجے والے انبیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانیت میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں اور پھر اس کے بعد علماء کرام ہیں، اس لیے کہ یہی انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ انبیاء کی طرح اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، انبیاء کے وارث سے بلند مقام اور درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے، لوگوں اپنے جگہ پر تشریف رکھو، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اور پھر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے ارشادات یہی آپ کی وراثت ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے بھی انبیاء کے وارث بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے بھی آپ کے بیٹوں کا بھی حشر انبیاء کے ساتھ ہو، انبیاء کرام کے ساتھ وہ بھی اٹھائے جائیں، انبیاء کرام کے ساتھ وہ بھی جنت میں داخل ہوں، انبیاء کرام کے ساتھ ان کا درجہ بھی بلند ہو؟ اور جب اولاد کا درجہ بلند ہوگا تو آپ کا بھی درجہ بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو جنت میں ملا دیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں مدارس ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ان مدارس کو اپنے بچوں سے، دین کے ان قلعوں کو اپنے بچوں سے آباد کرنا، اسلام کے ان چھاونیوں کو اپنے نونہالوں سے بارونق بنانا وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ہم میں سے کسی کی بھی خوش نصیبی، سعادت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اللہ کے کلام کا مفسر بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھانے والا بنے۔ اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی بڑے ہو چکے ہوں تو اپنے پوتوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے رشتہ دار کے بیٹوں کو، اپنے دوست اور احباب کے بیٹوں کو بھی علم دین کی طرف رغبت دلائیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی توجہ، آپ کی محنت، آپ کے ترغیب سے کوئی ایک بچہ بھی دین کا عالم بن گیا تو ساری زندگی جو دین کی وہ خدمت کرے گا، اس کے ایک ایک بول پر آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ علم کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتا، جسے نجس العین جانور کہا جاتا ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ مٹی سمیت اس کو پانی سے دھلیں گے نہیں، وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر
کوئی شخص کتے کو شوقیہ فیشن کے طور پر اپنے گھر میں پال لے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ وہی کتا اگر اسے تعلیم دے دی جائے، اسے سکھا دیا جائے، شکار کے آداب بتا دیے جائیں، اور تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کوئی سورت سکھا دیا جائے، بسم اللہ اللہ سے نہیں، شکار کے آداب صرف سکھا دیے جائیں، یعنی جب آپ چھوڑیں تو وہ شکار کرنے چلا جائے، جب آپ منع کریں تو رک جائے، جب آپ بلائیں تو واپس ہو جائے، اور شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے، تو اس کا کیا ہوا شکار چند شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے حلال ہو جائے، یعنی اپنے منہ سے پکڑ کر کے زخمی کر کے اگر اس نے روکا ہے شکار کو تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہوگا چند شرطوں کے ساتھ، یعنی آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے کتے کو چھوڑا ہو، دوسرا یہ کہ اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہوا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کتے نے اپنے لیے اپنے مالک کے لیے روک رکھا ہو، اپنا اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو، تو آپ اس کتے کے شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے کہ اگر وہ جانور کو شکار کو مار بھی ڈالے، آپ اسے ذبح بھی نہ کر سکیں، تب بھی آپ اس شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب بھلا بتائیں، ایک نجس العین جانور علم کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تو اشرف المخلوقات اگر علم و معرفت میں بلندیاں حاصل کر لے تو نہ صرف دنیا میں اس کا رتبہ بلند ہوگا بلکہ آخرت میں بھی بلند مقام پر وہ فائز ہوگا۔ علم کی شرف اور عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے۔